السلام علیکم گائز، ہاؤ آر یو؟ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، خوشحال ہوں گے۔ میں ثانیہ بلوچ میرل اینڈ مائرا کی اسٹوری کے ساتھ حاضر ہوں۔ گائز، اسٹوری سنانے سے پہلے پلیز اسٹوری کو لائک کریں اور پیارے پیارے کمنٹس دیا کریں۔ تو اسٹوری کو کرتے ہیں شروع۔ یہ لوگ گھوم پھر لیتے ہیں، شاپنگ وغیرہ ان کا ہوتا ہے، کھانا وغیرہ ہوتا ہے، تو یہ آئس کریم کھا رہے ہوتے ہیں۔ تو مائرا جو ہے اس دن بہت خوش ہوتی ہے، بہت ہی خوش ہوتی ہے اور بہت آئس کریم کھا رہی ہوتی ہے۔ اور میرل سوچتی ہے کہ اسے دیکھو، یہ آئس کریم کھائی جا رہی ہے، بس کرنے کا نام نہیں لے رہی ہے۔ اس کو فیور ہو جائے گا، زکام ہوگا، ٹھنڈ لگ جائے گا، کتنی آئس کریم کھا رہی ہے۔ تو میرل کو اس کی فکر ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد مائرا بہت آئس کریم کھاتی ہے نا، تو میرل بولتی ہے مما اب بس کرے نا، اب چلیں گھر چلتے ہیں۔ تو اس کی مما بولتی اچھا بیٹا گھر جانا ہے؟ تو بولتی ہاں نا مما، بہت شاپنگ ہو گئی، تک بھی گئی ہوں، اب گھر جائیں گے۔ تو اس کی مما بولتی ہے اچھا بیٹا چلتے ہیں۔ تو مائرا بولتی ہے کہ اچھا آنٹی میں ڈراپ کر لوں؟ تو بولتی ہے، میرل بولتی ہے نہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم لوگ گاڑی خود لے لیں گے، مطلب ٹیکسی کر کے ہم خود چلے جائیں گے۔ تو میرل کی جو مما بولتی ہے کہ کیوں بیٹا، مائرا ہے نا، میں چھوڑ دے گی تو کوئی بات نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، مائرا بول رہی ہے۔ تو میرل اپنی مما کی طرف دیکھتی ہے، پھر سوچتی ہے کہ مطلب ماما تو بہت ضدی ہے، مما کو تو اب میں منع بھی نہیں کر سکتی۔ پھر بولتی ہے اوکے مما ٹھیک ہے۔ تو یہ لوگ چلے جاتے ہیں۔ مائرا جو ہے وہ گاڑی کے پاس آتی ہے، سامنے والا جو دروازہ ہوتا ہے گاڑی کا وہ اوپن کرتی ہے، بٹ وہ میرل نہیں بیٹھتی ہے نا، کیونکہ میرل کی جو مما ہوتی ہے وہ پیچھے سیٹ پہ بیٹھ جاتی ہے، آگے سیٹ کے لیے وہ مائرا دروازہ کھولتی ہے، لیکن میرل بیٹھتی نہیں ہے، وہ جا کے پیچھے بیٹھ جاتی ہے۔ تو مائرا بولتی ہے کہ اچھا بیٹا کوئی بات نہیں بیٹھنا نا، آگے کبھی تو آؤ گی بیٹھو گی، ابھی نخرے کر رہی ہو، کوئی بات نہیں۔ تو میرل ایسے جا کے پیچھے بیٹھ جاتی ہے۔ تو میرل کی مما جو ہے وہ بولتی ہے بیٹا کیا ہوا، آگے جا کے بیٹھ جاؤ نا، مائرا کے پاس وہ اکیلی ہے۔ تو بولتی نہیں مجھے وہاں نہیں بیٹھنا، میں پیچھے سے ہی ہوں، اور ویسے بھی مائرا جب ہمیں گھر چھوڑ دے گی تو ویسے بھی اکیلی ہو جائے گی نا، تو ٹھیک ہے۔ تو بولتی ہے بیٹا، تو بولتی نہیں مما مجھے نہیں جانا آگے، اوکے۔ تو اس کی مما بولتی اچھا بیٹا ٹھیک ہے، تمہیں نہیں جانا تو میں جا کے مائرا کے پاس بیٹھ جاؤں گی۔ تو اس کی مما جو ہے مائرا کے پاس جا کے بیٹھ جاتی ہے۔ تو مائرا گاڑی اسٹارٹ کرتی ہے، تو یہ لوگ گھر کے لیے روانہ ہوتے ہیں۔ راستے میں مائرا گاڑی چلا رہی ہوتی ہے اور آئینے سے میرل کو دیکھ رہی ہوتی ہے نا، تو میرل دیکھتی ہے کہ مائرا مجھے ہی دیکھ رہی ہے، کبھی اپنی نظریں ایسے گھماتی ہے، کبھی ایسے اپنے پیش کرتی ہے، تو دل میں بولتی کہ اس سے دیکھو کیا ہو گیا، دیکھی جا رہی ہے، یہ ابھی ہمارا ایکسیڈنٹ کروائے گی۔ تو مائرا جو ہے وہ مسکرا رہی ہوتی ہے میرل کو دیکھ کے۔ میرل ہے کبھی اپنی نظریں ایسے گھماتی ہے، کبھی ایسے گھماتی ہے، بولتی ہے بس نہیں کر رہی، یہ باز نہیں آئے گی۔ اور مائرا ہے بہت پیار سے میرل کو دیکھ رہی ہوتی ہے۔ تو میرل جو ہے ایسے ہی ڈور کے پاس جو شیشہ ہوتا ہے وہ نیچے کرتی ہے، تو پھر اس کے بعد ایسے ہی اپنا سر رکھتی ہے، پھر ایسے سر رکھنے کے بعد ایسے سوچ رہی ہوتی ہے۔ تو وہ وہی اپنی پرانی باتیں، بیتی باتیں یاد کر رہی ہوتی ہے کہ کیسے مائرا نے فرسٹ ٹائم پب میں لے کے گئی تھی، اور کب اس دونوں کو احساس ہو گیا تھا، اتنا پیار کرتے تھے، اور کب ان کو پیار ہو گیا تھا، اور کیا کیا کچھ کیا تھا، بہت ساری چیزیں میرل جو ہے یاد کرتے کرتے اسے ایک دم سے اسے وہی منگنی والی سین یاد آ جاتی ہے۔ تو میرل کی آنکھوں میں سے فوراً آنسو آتے ہیں۔ تو مائرا یہ چیز دیکھ لیتی ہے، تو مائرا سمجھ جاتی ہے کہ یہ بیتی باتوں کو یاد کر کے ہی خود کو تکلیف دے رہی ہے۔ تو مائرا بولتی ہے میں کیا کروں، یہ کیوں خود کو اذیت دے رہی ہے، کیوں خود کی وہی پچھلی باتیں یاد کر
رہی ہے، وہ وقت کیوں بلا نہیں دے رہی ہے، کیوں خود کو سزا دے رہی ہے، میرل کیوں کر رہی ہے، خود کو بھی تکلیف دے رہی ہو، مجھے بھی تکلیف دے رہی ہو۔ میں جانتی ہوں تم مجھے اب بھی پہلے جیسے ہی پیار کرتی ہو، لیکن ان چیزوں سے میں تجھے کیسے نکالوں؟ کیوں کر رہی ہو میرل؟ نکل جاؤ نا پلیز۔ تو ایسے بات کر رہی ہوتی ہے تو میرل کی مما مائرہ کو بولتی ہے، بیٹا آئی ایم سوری، میری وجہ سے تم 2 دن سے آفس بھی نہیں جا رہی ہو نا۔ تو مائرہ بولتی ہے، کوئی بات نہیں آنٹی، پاپا ہے نا، پاپا دیکھ رہا تھا۔ تو بولتی ہے، پھر بھی تم چلی جاؤ نا آفس کل۔ تو بولتی ہے، ہاں آنٹی میں چلی جاؤں گی، کوئی بات نہیں ہے۔ تو بولتی ہے، نہیں بیٹا، تم نے میری وجہ سے 2 دن چھٹی کی تھی، اچھا بھی نہیں لگ رہا۔ تو بولتی ہے مما، مطلب آنٹی کوئی بات نہیں، میں چلی جاؤں گی، پریشان نہ ہو۔ تو بولتی ہے، اچھا۔ تو میرل ایسے لیٹی ہوئی ہوتی ہے تو میرل کی مما جو ہے میرل کو آواز لگاتی ہے، میرل۔ تو میرل بولتی ہے، جی مما۔ تو بولتی ہے، میرل تم ایک کام کرو نا۔ بولتی ہے، کیا؟ بولتی ہے، تم مائرہ کے ساتھ ہی کام کر لو نا، دیکھو اچھا بھی ہے اور وہ کمپنی اچھی نہیں ہے۔ تو میرل بولتی ہے، نہیں کوئی ضرورت نہیں ہے، میں کسی کے اور کے ساتھ کام نہیں کروں گی، اور میں جہاں کام کر رہی ہوں وہ جگہ بہت اچھی ہے، ٹھیک ہے، اور مجھے مائرہ کے ساتھ تو کبھی بھی کام نہیں کرنا۔ تو ایسے بول رہی ہوتی ہے تو اس کی مما بولتی ہے، میرل ویسے بھی وہ کمپنی اچھی نہیں ہے نا، دیکھو وہ سارے اپنے، اور وہ جو باس ہے کتنا کڑوس ہے، کتنا تجھے ڈانٹتا ہے، کتنا کام کرواتا ہے۔ تو میرل بولتی، ہاں تو ظاہر سی بات ہے مجھے کام کر لیتے ہیں، میں ٹائم پہ اگر نہیں کروں گی تو باس جو ہے وہ ڈانٹتے ہیں نا، پیار تھوڑی کریں گے۔ پھر اس کے بعد اس کی مما بولتی، اچھا تو مطلب تم نہیں مانو گی، ضدی بہت ہو، ٹھیک ہے بیٹا جیسے تمہاری مرضی۔ تو میرل ایسے مائرہ کو دیکھ رہی ہوتی ہے۔ پھر جی یہ لوگ ایسے بات کرتے کرتے جی گھر پہنچ جاتے ہیں۔ گھر پہنچتے ہیں، پھر یہ لوگ سامان وغیرہ اپنے سارے لے لیتے ہیں، جو شاپنگ کی ہوتی ہے ان لوگوں نے لے لیتے ہیں۔ تو مائرہ کو میرل کی مما بولتی ہے، بیٹا آئی ایم سوری، میں گھر کے اندر آنے کا بھی نہیں بول سکتی، کیونکہ میری ساس ہے، اور تمہیں ساس کا تو پتہ ہے، پھر گھر میں لے کے جاؤں گی، پھر ہنگامہ ہو جائے گا، پھر مسئلہ ہوگا، اس لیے۔ تو مائرہ بولتی ہے، کوئی بات نہیں آنٹی، اٹس اوکے، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، آپ لوگ چلے جائیں۔ تو یہ لوگ اپنے سامان لے لیتے ہیں۔ تو جی میرل کا جو بھائی ہوتا ہے وہ دروازے کے پاس ہی کھڑا ہوتا ہے، وہ دیکھ لیتا ہے مائرہ کو۔ تو وہ دیکھتا ہے، پھر سوچتا ہے کہ یہ تو وہی لڑکی ہے مائرہ، کیونکہ مائرہ کے بارے میں اسے پتہ ہی ہوتا ہے نا۔ تو جی یہ میرل اور میرل کی جو مما ہوتی ہے وہ سامان وغیرہ سارے لے لیتے ہیں، گھر کے اندر آ جاتے ہیں۔ تو اس کا بیٹا وہ پوچھتا ہے کہ مما کہاں گئی تھی آپ لوگ؟ تو بولتی ہے، بیٹا ہم لوگ شاپنگ کرنے گئے تھے اور تھوڑا سا گھوم پھر کے آ گئے تھے، ویسے بھی کچھ اچھا نہیں لگ رہا تھا گھر میں نا، تو اس لیے شاپنگ وغیرہ کر لی اور تھوڑا سا گھوم پھر کے آ گئی۔ کافی ٹائم بعد میں گھومنے گئی تھی، کچھ اچھا نہیں لگ رہا تو میرل کے ساتھ چلی گئی تھی۔ تو بولتے، کیوں بیٹا ایسے کیوں پوچھ رہے ہو آپ؟ تو بولتی، اچھا وہ لڑکی کون تھی؟ تو بولتی، کون لڑکی؟ بولتی، وہی لڑکی جو ابھی آپ لوگوں کو ڈراپ کر کے آئی ہے، وہ مائرہ ہی تھی نا؟ تو بولتی ہے، ہاں مائرہ تھی۔ بولتی ہے، اچھا وہ وہی مائرہ تھی نا جس کی وجہ سے میرا پپا چلا گیا، ہماری کتنی بدنامی ہو گئی تھی، وہ وہی لڑکی ہے۔ تو میرل کی مما بولتی، ہاں وہ وہی لڑکی ہے، اور اس کی وجہ سے کچھ بھی نہیں ہوا ہے، اور اس بیچاری کو تو پتہ بھی نہیں ہے کتنے حادثے ہو گئے تھے، وہ تو اسے کچھ پتہ تک بھی نہیں ہے۔ تو اس کا بھائی بولتا ہے، اچھا جی اب وہ بیچاری ہو گئی ہے، اس گھٹیا لڑکی کی وجہ سے میرا باپ چلا گیا، اس دنیا سے نہیں رہا، اور اس گھٹیا لڑکی کی وجہ سے ہمارے خاندان میں کتنی بدنامی ہو گئی تھی، اسی لڑکی کی وجہ سے، اور وہ بیچاری رہی۔ تو اس کی مما بولتی ہے، بیٹا ایسی بات نہیں ہے، اسے کچھ بھی نہیں پتہ، اور اس کے بارے میں ایسے کیسے بول سکتے ہو؟ تو بولتی، ہاں تو میں بولوں گا، اور وہ لڑکی صحیح نہیں ہے، میں ہی نہیں ہے۔ تو اس کی مما بولتی، بیٹا میری بات سنو، دیکھو تمہارے پپا کی جتنی زندگی تھی وہ بس
جو قسمت میں تھا وہی ہو گیا، اب ہم چاہ کے بھی کچھ نہیں کر سکتے ہیں نا، اب کیا ہوگا۔ اسے تو کچھ پتہ بھی نہیں تھا نا اس بارے میں، اتنا سب کچھ ہو گیا تو بولتی ہاں وہ گھٹیا لڑکی کی وجہ سے ہی سب کچھ ہو گیا تھا، اور میں کہہ رہا ہوں آج کے بعد کوئی نہیں ملے گا اس سے، اوکے؟ آپ بھی نہیں جاؤ گی وہ گھٹیا لڑکی کے پاس۔ تو میرا کو اتنا غصہ آتا ہے کہ مطلب بھائی ایسے کیسے بول سکتے ہیں اور کیسے ایسے مائرہ کو گالی دے سکتے ہیں نا، بہت غصہ آتی ہے اسے بہت اندر سے۔ تو بھائی کو بولتا ہے کہ بھائی میری بات سنو، آپ ایسے کیسے مائرہ کو گالی دے سکتے ہو اور اس کے خلاف کیسے کچھ بول سکتی ہو، اس نے کچھ نہیں کیا۔ تو بولتی اچھا اب تم بھی بولنے لگ گئی ہو؟ تو بولتی ہاں اس نے کچھ بھی نہیں کیا اور اس کو کچھ بھی مت بولنا۔ تو بولتی اچھا ابھی بھی تم اسی لڑکی سے پیار کرتی ہو، تجھے شرم نہیں آتی؟ تمہاری باپ چلا گیا تب بھی اسی لڑکی کی فکر ہے، اس گھٹیا لڑکی کے بارے میں سوچ رہی ہو؟ تو بولتی ہے دیکھو بھائی میں نے بولا نا اسے کچھ بھی مت بولنا، اوکے؟ تو بھائی بولتے ہیں اچھا اب تم بھی بولنے لگ گئی ہو، اب تم بھول گئی ہو تمہاری بہت جلد شادی ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ اور شادی میں کچھ دن ہی رہ گئے ہیں۔ اور میرل بولتی ہے کہ بھائی میری بات سنو، پہلی بات یہ ہے کہ پیار کرنا گناہ نہیں ہے، جنرل دیکھ کے پیار نہیں ہوتا ہے، جنرل دیکھ کے اگر پیار ہو تو ہر کوئی پیار نہیں کر سکتا، ہاں؟ اور رہی بات مائرہ کی، اسے کچھ بھی مت بولنا۔ اور رہی بات میری شادی کی، تو میری لائف ہے، میری مرضی ہے، اور میں نے مما سے بات کر لی ہے اور میں نے رشتے سے انکار کر لیا ہے، بالکل صاف صاف انکار کیا ہے۔ تو اس کا بھائی بولتے ایسے کیسے انکار کر سکتی ہو، ہاں؟ تو بولتی ہاں تو میری لائف ہے، میں انکار کروں یا نہ کروں میری لائف ہے، آپ کون ہوتے ہیں میری لائف میں دخل اندازی دینے والے؟ میں نے کبھی آپ کے لائف میں دخل اندازی کی ہے؟ نہیں نا، آپ جیسے اپنی لائف جی رہے ہو تو مجھے بھی اپنی لائف جینے دو۔ تو اس کا بھائی بولتا ہے کہ ایسے کیسے کر سکتے ہو، میں تمہاری شادی کرواؤں گا، اور دیکھنا کیسے تم شادی نہیں کرو گے، ہاں تو دیکھ لینا، اپنے کام سے کام رکھو، پہلی بات تو یہ۔ اور ہاں دوسری بات مائرہ کو اور دوبارہ ایسے گالی دیا نا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میرل بہت غصے میں ہوتی ہے تو جی اپنے وہ روم میں چلی جاتی ہے۔ بیٹا یہ صحیح کہہ رہی ہے، اور ویسے بھی نا میرل کو یہ رشتہ پسند نہیں ہے، اور وہ لڑکا بھی پسند نہیں ہے، وہ لڑکا بھی بالکل بھی اچھا نہیں ہے، مطلب میں بات کرتی ہوں، میں منع کروں گی تو اس کا بیٹا بولتے ہیں مما ایسے کیسے بات کر سکتے ہو، اور کیوں شادی نہیں کرے گی؟ بولتی ہے ویسے بھی میرل کو نہیں پسند، اور میرل خوش بھی نہیں رہے گی نا۔ تو بولتی کیا مطلب خوش نہیں رہے گی میرل؟ شادی کرے گی تو شادی کے بعد خوش رہے گی نا؟ تو بولتی ہے نہیں بیٹا اسے نہیں پسند تو نہیں پسند، شادی نہیں کرنا چاہتی ہے تو نہیں۔ بولتی ایسے کیسے شادی نہیں کرنا چاہتی ہے، ہاں؟ اب پھر سے ہمارے خاندان کا نام بدنام کرے گی، پھر سے مطلب یہ کرے گی، پہلے جیسے ہوں گے، یہ شادی نہیں کرے گی کتنی بدنامی ہوگی، کس کس کو جواب دیں گے، اور ان کو ہم کیا جواب دیں، کس ریزن کی وجہ سے ہم شادی نہیں کر رہے ہیں، اور ایسا ہونے نہیں دوں گا میں، اور شادی تو میں کروا کے ہی رہوں گا۔ تو بولتی بیٹا میری بات سنو، جب آپ کے پاپا ہی میرل کی شادی نہیں کروا سکے، تمہاری دادی نہیں کروا سکے، تو اور تم تو کبھی نہیں کرو گے، کیونکہ تم نے پہلے بھی نہیں کروائے، ابھی کیا کرو گی؟ تو بولتی ہاں میں زبردستی کروں گا، میں زبردستی اس کی شادی خود کرواؤں گا، دیکھ لینا۔ تو میرل کی ماما بولتی خبردار اگر میری بیٹی کے ساتھ تم نے زبردستی کی، ٹھیک ہے؟ ویسے بھی نا میرل کی مرضی نہیں ہے تو اس کی مرضی نہیں ہوگی تو میں اس کی ساتھ ہوں، ٹھیک ہے؟ اور تم بھی اس کے ساتھ زبردستی نہیں کرو گی۔ تو بولتی ایسے کیسے وہ کر سکتی ہے؟ تو بولتی ہاں تو میری بیٹی کی مرضی ہے نا، جہاں اس کا نہیں لگ رہا من تو نہیں لگ رہا، اور رہی بات ان لوگوں کی تو میں خود کال کر کے اسے منع کروں گی۔ تو بولتی نہیں خبردار ایسے کیا تو بولتی ہے میری بات سنو بیٹا، میرل کی جہاں مرضی ہوگی میں وہاں شادی کرواؤں گی، اب میرل کی مرضی یہاں نہیں ہے تو کبھی نہیں کرواؤں گی، وہ میری بیٹی ہے، وہ کچھ بھی کرے گی میں اس کے ساتھ ہوں، میں اس کی ماں ہوں اور اس کے ساتھ میں ہی ہوں، ٹھیک ہے؟ اور رہی بات تمہاری، اور تم اپنا ہی دیکھ لو اپنا، ٹھیک ہے؟ میرل کے بارے میں زیادہ مت سوچا کرو۔ اور رہی بات میرل کی، میرل اپنا کماتی ہے،
خود جاب کرتی ہے اور خود کھاتی ہے، اور میں نہیں چاہتی کہ میری بیٹی پیٹ سے دوبارہ اس گھر سے چلی جائے، گھر چھوڑ کے چلی جائے، اور میں نہیں چاہتی ہوں، اور میرا فیصلہ یہی ہے آخری مرتے دم تک، میرل شادی نہیں کرے گی تو نہیں کرے گی۔ تو اس کا جو بیٹا ہے بہت غصے میں ہوتا ہے، پھر اس کی میرل کی مما بولتی ہے تو ہاں اگر کسی نے زبردستی کرنے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، تم اپنا دیکھو، ٹھیک ہے، اور میرل کے بارے میں زیادہ مت سوچنا، مجھے سوچا کہ میں بہت تک گئی ہوں اور آرام کرنا چاہتی ہوں۔ تو اس کا بیٹا بہت غصے میں ہوتا ہے جی، وہ چلا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد دادی کے پاس چلا جاتا ہے، دادی کو بتا دیتا ہے کہ مطلب میرل رشتے کے لیے منع کر رہی ہے اور اس بار ماں بھی ساتھ دے رہی ہے۔ تو جی وہ اپنی بہو کے کمرے میں آ جاتی ہے، تو بولتی ہے کہ میں کیا سن رہی ہوں؟ تو بولتی ہے جی مما کیا سن رہی ہو؟ تو بولتی ہے میں کیا سن رہی ہوں، تم نے مطلب رشتے کے لیے منع کیا ہے اور وہ بھی تم اپنی بیٹی کا ساتھ دے رہی ہو۔ تو بولتی اچھا جی آپ کو پتہ چل گیا، صحیح ہے، اگر آپ کو پتہ چل بھی گیا ہے تو ٹھیک ہے مما، میری بات سنو، میں نے ہمیشہ آپ کی عزت کی ہے، میں نے آپ کے خلاف کچھ بھی نہیں بولا، اور آپ کا بیٹا بھی بول کے گیا تھا کہ مطلب میری مما کا ہمیشہ خیال رکھنا، اور چاہے وہ غلط ہو چاہے صحیح ہو اس کے خلاف کچھ بھی مت بولنا، اور غلط تو آپ ہمیشہ سے تھی، شروع سے غلط تھی، لیکن پھر بھی آپ نے مجھے ہی غلط کیا۔ اور رہی بات اب کی میری بیٹی کی، وہ شادی نہیں کرنا چاہتی ہے، اس کا پسند نہیں ہے، تو میں اس کا ساتھ دوں گی۔ تو بولتی ہے اچھا جی، اب مطلب بیٹا چلا گیا تو تم تیور دکھانے لگ گئی ہو، تمہارے منہ کے اندر زبان آ گئی ہے۔ تو بولتی ہے رہی بات میری بیٹی کی، اب میری بیٹی کی زندگی کا سوال ہے تو میں بولوں گی کہ ایسے کیسے کر سکتی ہے، میں اپنے بیٹے کو کال لگاؤں گی، بتاؤں گی۔ تو بولتی ہے اچھا بیٹے کو کال لگاؤ گی، تو دیور ہے دیور کی طرح ہی رہے، اور اپنے بیوی بچے دیکھے اور ہمارے گھر کے معاملے میں بات نہ کرے، اور اتنی آپ کو ٹینشن ہے، اتنی اگر آپ کو پرابلم ہو رہی ہے تو جاؤ نا اس کے پاس، اور بھی تو تمہاری بہویں ہیں، اب تمہیں تو کبھی دقت نہیں ہوئی ان سے تو بہت پیار سے مسکراہٹ سے اتنی اچھی اچھی باتیں کرتی تھی، اور مجھ سے میں تو آپ کی شروع سے دشمن ہوں نا۔ تو رہی بات میری، اور ویسے بھی میرل جب وہ خود کا کماتی ہے خود کا کھاتی ہے، اور ویسے بھی میں میرل کے پاس ہی ہوں اور میرل کے ساتھ ہی رہوں گی۔ تو بولتی ہے ہاں ہاں اب تم مجھے سنا رہی ہو کہ اس کے پاس جاؤ، میرا بیٹا ہوتا تھا تو میں یہ دن نہیں دیکھتی، کافی چلا رہی ہوتی ہے، شور کر رہی ہوتی ہے نا میرل کی دادی۔ تو مائرہ کی مطلب میرل کی مما جو ہوتی ہے وہ ایسے ہی چلی جاتی ہے فریش ہونے کے لیے، تو اس کی مما بہت غصہ کرتی ہے، پھر مطلب ساسو کی بہت غصہ کرتی ہے، تو چلی جاتی ہے اپنے بیٹے کو کال لگاتی ہے، بولتی ہے کہ ہاں جلدی آ جاؤ، میرل رشتے کے لیے منع کر رہی ہے اور اس کی ماں بھی اس کا ساتھ دے رہی ہے۔ تو جی پھر اس کے بعد یہ لوگ آ جاتے ہیں میرل کے گھر، چاچا چاچی کزن وغیرہ سب لوگ آتے ہیں۔ تو میرل کی مما جو ہے تو فریش ہو جاتی ہے، کھانا وغیرہ بنا دیتی ہے، شام تھوڑی دیر یہ لوگ بھی آ جاتے ہیں، تو دیکھتی ہے کہ مطلب یہ لوگ آئے ہیں، آج گھر میں کافی پھر تماشا ہوگا، کہہ رہے آئے تو اچھی بات ہے۔ تو میرل کی مما جو ہے وہ کھانا بنا رہی ہوتی ہے، پھر اس کے بعد میرل جو ہے ایسے روم سے نکل جاتی ہے، تو دیکھتی ہے کہ مطلب چاچا چاچی کزن لوگ آئے ہیں، تو ایسے آگے آ جاتی ہے، آیا لوگ کرتی ہے، پھر اس کے بعد چاچو کے پاس چلی جاتی ہے، تو چاچو کو ایسے ہاتھ دے رہی ہوتی ہے، تو چاچو بولتی ہے خبردار وہیں رک جاؤ، پاس مت آنا۔ اور میں کیا سن رہا ہوں کہ مطلب تم نے شادی سے انکار کر لیا ہے، رشتے کے لیے انکار کر رہی ہو، اور تمہاری ماں بھی ساتھ دے رہی ہے۔ تو میرل بولتی ہے اچھا جی آپ لوگ اس لیے آئے ہو، مجھے لگا گھومنے پھرنے کے لیے آئے ہو، نہیں اس لیے ہی آئے ہیں، تمہیں شرم نہیں آتی؟ میرے بھائی کو تو جیتے جی تم لوگوں نے مار ڈالا، مار دیا، یہی سمجھو اس دنیا سے چلا گیا، اور اب جانے کے بعد تمہیں ذرا سی بھی شرم نہیں آتی ہے، اس کا نام خراب کر رہے ہو۔ تو میرل بولتی ہے چاچو
سنو میری بات سنو، میری لائف ہے، میری مرضی ہے، چاہے میں شادی کروں یا نہ کروں۔ آپ کون ہوتے ہو بولنے والے؟ آپ اپنے گھر میں رہو، اپنے بیوی بچوں کو دیکھو۔ چاچو ہو، چاچو بن کے رہو۔ تو اس کا چاچو بولتا ہے اچھا آپ بدتمیزی کرتے ہو، ایسے بات کرتے ہیں؟ تو بولتی ہاں، اب چاچو ہو، چاچو بن کے ہی رہو۔ کبھی آپ نے یہ پوچھا ہے کہ ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے؟ کبھی یہ پوچھا ہے کیسے ہو کیسے نہیں؟ اب آ کے حق جتا رہے ہو، صلاح دے رہے ہو، یہ کیسا ہے؟ تو بولتی بدتمیزی کر رہی ہو تم، بہت، میں برداشت نہیں کروں گا۔ تو جی میرل کی مما بھی آ جاتی ہے، بولتی بھائی صاحب آہستہ سے بات کرو، میری بیٹی ہے، آپ اس طرح سے اس سے بات نہیں کر سکتے، جیسے آپ اپنی بیوی بچوں سے بات کرتے ہو نا، اس طرح ہی میری بیٹی سے بات کر لو۔ تو وہ میرل کا چاچو بولتا ہے کہ مطلب بھابھی آپ بھی اس کی سائڈ لے رہی ہو؟ تو بولتی ہاں جی میں اس کی سائڈ لے رہی ہوں۔ بولتی کیا چاہتی ہو؟ بولتی ہے میں یہی چاہتی ہوں جو میرے بچی چاہتی ہے، اس کی خوشی میں خوش ہوں، اگر وہ چاہتی ہے کہ شادی نہیں کرے گی تو نہیں کرے گی، اس کا ساتھ دوں گی، اور یہی میرا آخری فیصلہ ہے۔ اگر کسی نے زبردستی کرنے کی کوشش کی تو پھر دیکھ لینا، مجھ سے کوئی برا نہیں ہوگا۔ دل کا چاچو بولتے ہیں کہ بھابھی اب کیا کر رہے ہو؟ یہ ایک لڑکی کے ساتھ شادی کرے گی، کیا عزت رہے گی؟ اور میرے بچے بھی ہیں، وہ کیا سوچیں گے؟ اور ان کو کون رشتہ دے گا؟ اور تمہارا بیٹا بھی تو ہے نا، کون اسے ایک لڑکی دے گی؟ تو میرل بولتی اچھا جی، میرے شادی کرنے سے، وہ بھی ایک لڑکی کے ساتھ شادی کرنے سے تم لوگوں کو پرابلم ہوگی؟ تو بول دینا نا کہ مطلب ہم آپ کے کچھ نہیں لگتے ہیں۔ تو بولتی اچھا اب رشتہ بھی ختم کر رہے ہو؟ تو بولتی ہاں نا، ویسے بھی ہم دیکھو، میں اگر شادی ایک لڑکی سے کروں گی تو کافی بدنامی ہوگی، تو آپ لوگ ایک کام کر لو، بول دینا کہ ہمارے یہ کچھ نہیں لگتے ہیں۔ تو بولتی ہے کیا بدتمیزی ہے، یہ کیا طریقہ ہے بات کرنے کا؟ تو بولتی ہاں نا، آپ لوگ یہاں آئے تو آپ لوگوں کی مہربانی ہوگی، اب بس یہاں سے چلے جاؤ، اور کام کا زیادہ آپ لوگوں کی اگر بے عزتی ہو جائے گی تو پھر اس کے بعد بلکہ مما کو بولتی ہے کہ بھابھی آپ دیکھ رہے ہو نا؟ تو بولتی ہاں بھائی صاحب میں دیکھ رہی ہوں، اور صحیح تو کہہ رہی ہے نا، ویسے بھی آپ لوگ یہاں آئے اور آپ کو آپ کی مما نے بلایا تھا نا کال کر کے، تو آپ اس سے بھی لے کے جاؤ۔ اور رہی بات میری، دیکھو میں تو اب میرل کے ساتھ ہی رہوں گی، میرل کی جب شادی ہوگی تو میرل کے ساتھ رہوں گی۔ رہی بات میری بیٹی کی، وہ تو اس نے اپنے پسند کی ہوگی تو ظاہر سی بات ہے وہ بھی شادی کرے گی، اور آپ کی مما کو بھی تو دیکھ بھال کے لیے تو کوئی ہونا چاہیے۔ اب میں خود بوڑھی ہو چکی ہوں، اب میری عمر ہو گئی ہے، تو میں اپنی بیٹی کے ساتھ رہوں گی۔ تو اس کا جو چاچو ہوتا ہے بہت غصے میں ہوتا ہے، بولتے ہیں اچھا رہو، اب مجھے تم لوگوں سے کوئی مطلب نہیں ہے، تم لوگ جیو مرو، اب مجھ سے کوئی مطلب نہیں ہے، باہر میں گئے تم لوگ۔ اور تو پھر میرل کی دادی بھی ان لوگوں کے ساتھ جی چلی جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد تو میرل کی مما کو میرل بولتی ہے کہ مما پریشان مت ہو، تو میرل کی مما بولتی نہیں بیٹا میں کیوں پریشان ہوں گی، چھوڑو، گئے تو اچھی بات ہے نا، ویسے بھی دیکھو ایسے رشتہ داروں کا کیا فائدہ جو رشتہ داری ایسے نبھاتے ہیں، گئے ہیں تو گئے، دفع کرو۔ تو جی پھر اس کے بعد میرل کا جو بھائی ہوتا ہے وہ بھی روم سے آ جاتا ہے، تو بولتے ہیں مما میں یہ کیا سن رہی ہوں، اپنے چاچو کو یہاں سے بھگا دیا، بے عزت کر کے، اتنا کچھ سنا کے رشتہ بھی توڑ دیا۔ تو بولتے ہاں کیوں، کوئی پرابلم ہے؟ تو بولتی اچھا آپ ایسا کر رہی ہو؟ تو بولتی ہاں نا میں نے ایسا کیا، ویسے بھی ان لوگوں نے خود ہی کہا میرل جہاں شادی کرے گی تو میں ان کے ساتھ نہیں رہوں گی، رشتہ ختم۔ تو بولتی ہے اچھا بیٹا، مطلب مما میری بات بھی سن لو، میں بھی اگر تم نے ایسا کچھ کیا یا میرل کی شادی وہ لڑکی سے کروائی تو میں بھی رشتہ توڑ دوں گی، مطلب رشتہ توڑ دوں گا، چلا جاؤں گا۔ تو بولتی ہاں چلے جاؤ، ویسے بھی تم دونوں کی شادی ہوگی تو ویسے بھی میں میرل کے ساتھ ہی رہوں گی نا۔ تو بولتی اچھا آپ یہی چاہتے ہو؟ تو بولتی ہاں۔ تو بولتی ہے تم نے شاید سنا نہیں، میں نے کہا میں میرل کے ساتھ ہی رہوں گی۔
تو اس کا جو بیٹا بولتے اگر میرل نے شادی کی تو دیکھ لینا میں سارے رشتے ختم کرتی، تو بولتی ہاں ختم کر لو، اور ویسے بھی آپ مجھے ابھی نہیں سنبھال سکتے ہو، تو بیوی ہوگی، بیوی جب آئے گی تو کیا سنبھالو گی، تو بہت ایسے غصہ کرتی ہے، تو وہ رشتے بھی ایسے توڑنے کی بات کرتا ہے تو پھر چلا جاتا ہے۔ تو میرل اپنی مما کو بولتی ہے مما تھینک یو سو مچ، کہ مما بولتی ہے بیٹا بھوک لگی ہے نا، چلو کھانا کھاتے ہیں، تو میرل بولتی ہے مما تھینک یو سو مچ، آپ نے میرا ساتھ دیا۔ تو میرل کی مما بولتی ہے بیٹا اب بیٹی کا ساتھ نہیں دوں گی تو کس کا دوں گی، اور ویسے بھی ماں باپ صرف بیٹے کی خوشیاں دیکھتے ہیں، لڑکی کی خوشیاں نہ دیکھیں، لڑکی ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اگر میں نے تمہارا ساتھ دیا تو تمہاری خوشی تھی نا، اور ویسے بھی میں تم سے بہت پیار کرتی ہوں، اور جہاں تمہاری خوشی ہوگی تو میں وہاں تمہارے ساتھ ہوں گی۔ اور رہی بات دیکھو مائرہ کا بھی تو باپ ہے، مائرہ کا کتنا ساتھ دیا، اور وہ کام کیا، اور وہ چیزیں نبھائیں، اور باپ بننے کا فرض بھی نبھایا، تو تم میری بیٹی ہو تو اتنا تو بنتا ہے نا میں تمہارے لیے کر سکوں، اور جو تمہاری خوشی ہوگی میں تمہیں وہ خوشیاں دینا چاہتی ہوں۔ تو وہ میرل بولتی تھینک یو مما، لو یو سو مچ، تھینک یو سو مچ مما، آپ دنیا کی بیسٹ ممی ہو۔ تو میرل کی مما بولتی ہاں بس کرو، چلو کھانا کھاتے ہیں۔ تو جی یہ لوگ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، میرل کی مما بولتی ہے بیٹا مائرہ سے بات کر لو نا، تو میرل بولتی ہے مما اس کو سدھرنے تو دو نا، تو بولتی بیٹا وہ سدھر چکی ہے، وہ تم سے بہت پیار کرتی ہے، ایسا کیوں کر رہی ہو، ایسا مت کرو نا۔ تو میرل بولتی ہے مما میں کیا کروں، میں وہی باتوں کو بھول نہیں پا رہی، کچھ بھی کرتی ہو وہی مجھے باتیں یاد آتی ہے۔ تو اس کی مما بولتی ہے بیٹا دیکھو مانا کہ مائرہ نے غلط کیا، اسے غلطی ہو گئی، اسے معاف کر دو نا، تم سے بہت پیار کرتی ہے، بہت ہی زیادہ۔ تو میرل بولتی ہاں مما ٹھیک ہے میں بات کروں گی، بولتی ہاں بیٹا کرنا نا، اور اسے معاف کرنا، دیکھو غلطی ہر انسان سے ہوتی ہے، تو مائرہ سے بھی ہوئی ہے غلطی، تو تم معاف کرنا نا، پلیز اس سے بات کرنا۔ تو بولتی اوکے مما میں آج بات کروں گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ لوگ کھانا کھاتے ہیں، پھر اس کے بعد وہاں پر جی مائرہ کھانا وغیرہ کھاتی ہے، پھر اس کے بعد کام کر رہی ہوتی ہے، کیونکہ 2 دن سے وہ کام پہ نہیں جاتی ہے، تو کافی کام ہوتا ہے، لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھتی ہے، کافی فائلیں پڑی ہوتی ہے سامنے، وہ کام کر رہی ہوتی ہے۔ تو جی اس کا جو پاپا ہوتا ہے وہ روم میں آتا ہے دودھ لے کے، تو بولتے ہیں کیا کر رہی ہو بیٹا، بولتی کچھ نہیں پاپا کام کر رہی ہوں، بس تھوڑا سا کام رہ گیا نا۔ تو بولتی اچھا بیٹا کام کر لو پھر دودھ پی کے سو جانا۔ تو بولتے ہاں پاپا، اور پاپا آپ بتاؤ کیسے ہو، تو بولتی میں تو ٹھیک ہوں بیٹا۔ تو بولتی ہاں نا پاپا آپ بھی بہت تھک گئے ہوگے، 2 دن سے 2 کمپنیاں دیکھ رہے ہو۔ تو بولتی کوئی بات نہیں بیٹا، تو ایسے پوچھ سکتی ہوں کیا کام پڑا تھا ویسے ایسا۔ تو مائرہ بولتی ہے پاپا وہ نا پرسوں کہ میرل کی مما سے ملنے گئی تھی، اور آج میرل اور میں اور میرل کی مما شاپنگ کرنے گئے تھے۔ تو بولتے ہیں اچھا سچ میں، تو بولتے ہیں ہاں پاپا سچ میں۔ تو میرے مائرہ کا جو پاپا ہوتا ہے وہ بہت خوش ہوتا ہے، بولتے ہیں اچھا بیٹا ٹھیک ہے آپ ایسے ہی خوش رہنا۔ تو بولتی ہاں، بولتے بیٹا یہ دودھ پی کے کام وغیرہ جلدی ختم کرنا اور پھر سو جانا، بولتی ہاں پاپا ٹھیک ہے، گڈ نائٹ سویٹ ڈریم۔ تو یہ دودھ پیتی ہے، تو پھر اس کے بعد تھوڑے سے دودھ پیتی ہے، پھر اس کے بعد کام کرتی ہے، بولتی ہے کہ بہت سارا کام پڑا ہے جلدی سے ختم کروں گی۔ تو جی وہاں پر جو میرل ہوتی ہے وہ ایسے بیٹھ رہی ہوتی ہے کہ بولتی ہے کہ مما نے بولا تھا مائرہ سے بات کرو، تو فون کی طرف دیکھتی ہے، پھر اس کے بعد سوچتی ہے کہ میں کال کروں کہ نہیں کروں، کافی گھبراتی ہے، ہاتھ بھی بہت کانپ رہے ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد
مائرہ کو تو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ آج میرل کی کال آئے گی، وہ تو بس اپنے کام میں مصروف ہوتی ہے، کام کر رہی ہوتی ہے، تو جی میرل ایسے ڈرتے ڈرتے مس کال دے دیتی ہے، پھر اس کے بعد ہائی کا میسیج چھوڑ دیتی ہے، تو دیکھتی ہے کہ مطلب کوئی سین نہیں، کوئی میسیج نہیں، میرل کو غصہ آتی ہے کہ ہاں اتنا ٹائم ہو گیا اس نے میسیج سین تک بھی نہیں کیے، کال کا جواب تک نہیں دیا، ایسے کیسے کر سکتی ہے؟ پر بیچاری مائرہ کو تو پتہ بھی نہیں ہے کہ آج میرل کی کال اور میسیج آ رہے ہیں، وہ بس اپنے کام میں لگی رہی ہوتی ہے، تو میرل سوچتی ہے کہ اسے دیکھو، ویسے تو ہر وقت مجھ سے بات کرنے کی کوشش کرتی ہے، اور جب میں سامنے سے بات کر رہی ہوں تو اس کے نخرے دیکھو، تیور دکھا رہی ہے، تو ایسے بولتی ہے۔ پھر اس کے بعد مائرہ کام ختم کرتی ہے، تو پھر اس کے بعد دیکھتی ہے فون کی طرف، تو دیکھتی ہے کہ کیا میرل نے میسیج کیا ہے اور کال بھی کی ہے، تو اتنی خوش ہوتی ہے، کیا 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 میں سپنا تو نہیں دیکھ رہی، نہیں 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 نہیں، یہ سپنا تو نہیں ہے، تو ایسے خود کو چیٹی کاٹتی ہے، تپڑ مارتی ہے، بولتی کیا سچ میں میرل نے میسیج کیا، کال کیا، تو اتنی خوش ہوتی ہے، اتنی خوش ہوتی ہے، تو پھر اس کے بعد میرل کو کال لگاتی ہے، تو میرل جی آگے سے کال کٹ کر دیتی ہے، میرل کو میسیج چھوڑتی ہے، تو ہاں آپ نے کال کی تھی، تو بولتی ہاں کال کی تھی، میسیج کی تھی، تم نے کہاں میری کال پک کی، کہاں میسیج سین کیا، تو بولتی ہے اچھا سوری، بات کرنی ہے نا، کال پک کرو نا، تو مطلب میرل ایسے کال پک کرتی ہے۔ پھر اس کے بعد ماہرہ بولتی ہے تم میرل ہو نا، تو بولتی ہے نہیں میں میرل نہیں ہوں، میرل کی بہت ہوں، نہیں میرا مطلب ہے کہ تم میرل ہو، مجھے تو یقین نہیں ہو رہا تم نے کال کی ہے، تو بولتی ہاں کال تو کی تھی، تم نے کہاں کال پک کی ہے، تو بولتی ہے جان سوری، آئی ایم سوری، مجھے نہیں پتا تھا، اور مجھے کہاں پتا تھا تم کال کرو گی، اور تم کال کرتی کہ میں تمہاری کال پک نہیں کرتی، تو بولتی ہاں کیا کر رہی تھی، بولتی تھی وہ کام کرتی رہی تھی، تو بولتی اچھا جی تمہارے لیے اب کام امپورٹنٹ ہے، میں نہیں ہوں، تو بولتی نہیں تمہارے لیے کچھ بھی امپورٹنٹ نہیں ہے، سب میرے لیے امپورٹنٹ صرف تم ہو اور کچھ بھی نہیں ہے، سوری نا، پلیز بات کر لو، اور مجھے سچ میں نہیں پتا تھا کہ تم کال کرنے والی ہو، تو مجھے پتا چلتا تو میں تمہیں اتنا ویٹ کرواتی، آئی ایم سوری نا، پاپا بات کر لو، تو میرل بولتی ہے نہیں مجھے کوئی بات نہیں کر رہی ہے، نیند آ رہی ہے، میں سو رہی ہوں، بولتی ہے جان پلیز نا، سوری نا، سوری بول رہی ہوں نا پلیز، اب اٹھک بیٹھک کرو گی کیا، ہاں تب جمانو گی کیا، بولے گی بات کر لو نا، اور ویسے بھی کال کیا ہے، احسان تو کر لیے نا، کال کر کے اب بات بھی کر لو نا، تو بولتی ہاں احسان کی ہے، بٹ میں نے کال نہیں، وہ مما نے ہی بولا تھا کہ کال کر لو، کہ مطلب اس نے مائرہ نے بہت ساری آئس کریم کھائی ہے، گلا تو خراب نہیں ہوا ہے، فیور وغیرہ تو نہیں ہوا ہے، سٹن تو نہیں لگ گئی ہے، تو بولتی اچھا جی آنٹی نے بولا تھا، تو بولتی ہاں آنٹی نے بولا تھا، مائرہ بولتی ہے اچھا صحیح ہے نا، تو بولتی ہاں نا صحیح ہے، تو بولتی اچھا ٹھیک ہے نا، تو بولتی ہاں سب ٹھیک ہے، اور کیا کچھ بھی نہیں، تو بولتی اچھا پکا نا، تو بولتی ہاں نا یار سب ٹھیک ہے، تو بولتی کیا ٹھیک ہے، تو بولتی ہے کچھ نہیں ٹھیک ہوں، بس یہی ہے کہ تم سیدھے سیدھے بتا دو نا کہ مما کو نہیں تمہیں فکر ہو رہی تھی میری، تم مما کا بہانہ کیوں کر رہی ہو، سیدھے سے بتا دو نا کہ تمہیں میری فکر ہو رہی تھی، اور مجھے فیور نہ ہو، زکام نہ ہو، تو مما کا نام کیوں لے رہی ہو، تو پھر اس کے بعد میرل بولتی ہے نہیں مما نے ہی بولا تھا تبھی میں نے پوچھا تھا، اور میرا دل نہیں کر رہا تھا، بولتی نہیں تمہارا دل ہی کر رہا تھا، بولتی نہیں میرا دل بالکل نہیں کر رہا تھا، وہ بھی تم سے فالتو سے، تو مائرہ بولتی اچھا مطلب میں تمہارے لیے اب فالتو ہوں، تو بولتی ہاں فالتو ہو، بولتی اچھا اب مجھ سے کوئی مطلب وہ نہیں ہے کہ میں تمہارے لیے فالتو ہوں، بولتی ہاں نا تم فالتو ہو، فالتو سے کوئی مطلب نہیں ہے، تو مائرہ بولتی اچھا بابا مجھے تو مطلب ہے نا، تو بولتی نہیں مجھے مطلب نہیں ہے، بولتی میری بات سنو نا، بولتی ہاں بولو، تو بولتی آئی لو یو، تو بولتی نہیں آئی ہیٹ یو، بولتی
आई लव यू बोला ना। बोलती बोला ना आई हेट यू। बोलती आई लव यू आई लव यू आई लव यू ना, प्लीज़ बेबी जानू आई रियली लव यू। बोलती नहीं, कभी भी नहीं, आई हेट यू आई हेट यू आई हेट यू। बोलती आई लव यू आई लव यू लव यू लव यू लव यू लव यू लव यू। बोलती कहा ना आई हेट यू। बोलती मैंने कहा ना आई लव यू। तो बोलती हाँ आई लव यू। तो बोलती अच्छा देखा तुमने बोला ना आई लव यू। बोलती नहीं मैंने आई हेट यू बोला। बोलती नहीं तुमने आई लव यू बोला। बोलती नहीं 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 मैंने आई हेट यू ही बोला। निकला होगा तो बोलती अच्छा मुझसे निकला है तो दोबारा भी निकालो ना। बोलती कभी नहीं आई हेट यू। तो बोलती आई लव यू ना बेबी आई लव यू रियली लव यू। जानू मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ आई लव यू। तो फिर जी इनकी प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातें तो यहीं पर स्टार्ट होते हैं। अब देखते हैं मीरल मायरा को ज़्यादा तंग करती है, अपनी दिल की बात बता देती है। अब कहानी में कौन सा ट्विस्ट आएगा, क्योंकि चाचू लोगों से भी इन लोगों ने रिश्ता तोड़ दिया है, भाई ने भी बोल दिया है। अब क्या करेंगे, ज़बरदस्ती मीरल की शादी करेंगे या मायरा कुछ करेगी मीरल के लिए। अब कहानी में कौन सा ट्विस्ट आएगा। कहानी के साथ जुड़े रहिएगा, स्टोरी के साथ जुड़े रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाजमी लाइक करें। अब देखते हैं मायरा अपने प्यार के लिए क्या करेगी। यही इम्तिहान है मायरा के लिए। अब इस इम्तिहान में ये कामयाब होगी, मीरल को अपने पास लेके आएगी हमेशा हमेशा के लिए। अब देखते हैं दोस्तों क्या होता है। स्टोरी के साथ जुड़े रहिएगा। ओके गाइस, अल्लाह हाफिज़।